أشرقت نفسي بنور من فؤادي. قرآن پاک سب لوگ رکھیں گے اپنے پاس. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی سے، حفاظت مانگتا ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے. اردو میں اس کا ترجمہ ہماری زبانوں کے اعتبار سے ذرا ہمیں الجھا ہوا نظر آتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پناہ لیتا ہوں کس کی؟ جس سے بچنا چاہے. شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں تو سننے میں ایسا لگتا ہے جیسا کہ شیطان سے مانگ رہا ہوں کہ تو مجھے حفاظت دے. نہیں، فائدہ یاد رکھیے گا، جس پر بی آئے اس کا مطلب اس کی پناہ لے رہا ہوں، اس کی حفاظت میں جانا چاہتا ہوں. اور جس سے پہلے من آئے تو اس سے بچنا چاہتا ہوں. شیطان سے پہلے من ہے اور حق جل مجدہ کے اسم گرامی سے پہلے بی ہے. تو مطلب کیا نکلا؟ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لیتا ہوں. بچنا چاہتا ہوں شیطان کے وسوسے سے اور پناہ لیتا ہوں اللہ کی. بہت سارے لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. کوئی کتاب پڑھتے ہیں، اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. کوئی تعلیم کرتے ہیں، اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے لیڈر حضرات جو دین سے بیچارے چہرے سے کورے ہو گئے، دین کا علم نہیں ہے اور اپنے آپ کو کہلاتے مسلمان ہیں، تو وہ اپنی تقریروں سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، شیطان سے پناہ مانگتے ہیں بیچارے. لیکن اس کا حکم پڑھنے کا اور اس کا ادب پڑھنے کا صرف قرآن کریم سے پہلے ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن پڑھیں تب شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لیں. کسی اور موقع پر اعوذ باللہ پڑھنے کے لیے نہیں فرمایا گیا. اور اب ادب بھی یہی ہے کہ اعوذ باللہ قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے، اس کی تلاوت سے پہلے ہی اعوذ باللہ پڑھیں گے اور کسی موقع پر نہیں. شیطان کو اللہ نے کھلی چھوٹ دی ہے، بڑی طاقت دی ہے، اور اس کی آخری طاقت کا اظہار ہوگا جب اس دنیا میں دجال آ جائے گا. کتنی طاقت ہوگی اس کی کہ زمین بھی دکھائے گا اپنی، آسمان بھی اپنا، جہاں چاہے وہاں بارش برسائے، جہاں چاہے وہاں زلزلے لائے. جو اس کو مانے ان کو راتوں رات مالدار بنا دے، اور جو اس کو نہ مانے ان کو اسی وقت میں بالکل نہنگ کر دے، فقیر بنا دے، ان کو غریب کر دے ان کو. اس طاقت کا اظہار تو قیامت کے قریب ہوگا. یہ بھی شیطانی طاقت ہے. اس سے پہلے جو کبھی کبھی آپ شعبدے دیکھتے ہیں دنیا میں، یہ شیطانی طاقت کے مظہر ہیں. تھوڑی سی ایک جھلک ہے شیطانی طاقت کی. اس کے علاوہ اس کی وہ بڑی طاقت ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جس طرح رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے. بس دو ہی موقع پر وہ بھاگتا ہے. ایک موقع تو مشہور ہے کہ جب آپ اذان دیتے ہیں تو تب بھاگتا ہے. اس لیے نہیں بھاگتا کہ اذان سے اس کو کوئی ڈر لگتا ہے، اس لیے بھاگتا ہے کہ اللہ نے یہ وعدہ لے رکھا ہے کہ شجر و حجر، زمین و آسمان کی جو چیز بھی داعی کی دعوت کو سنے گی قیامت کے دن اس کو گواہی دینی پڑے گی کہ اس نے اللہ کے دین کی دعوت دی تھی. اذان بھی دعوت کا ایک ذریعہ ہے. تو جو اذان کہتا ہے، جہاں جہاں مؤذن کی آواز جاتی ہے وہاں تک کی چیزیں قیامت کے دن اس کے ایمان کی اور اس کی دعوت کی گواہی دیں گی. شیطان نہیں چاہتا ہے کہ اس کی نیکی کا گواہ بنے، اس لیے وہ دکھی ہوتا ہے، سر پیٹتا ہوا، اور ایک روایت کے مطابق ہوا نکالتا ہوا بھاگتا ہے. اور اس کے بھاگنے سے ہی کتے بھونکتے ہیں. جہاں اذان ہوتی ہے کتے بھونکتے ہیں.
اسی لیے وہ گوس نکالتا ہوا، ہوا نکالتا ہوا بھاگتا ہے تو کتے بھونکتے ہیں۔ ایک تو اس موقع پر بھاگتا ہے، اور ایک کمزور روایت کے مطابق جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں اخلاص کے ساتھ تو اس میں وسوسے نہیں ڈالتا، اور اگر وسوسے آ جائیں تو تب بھی قبول ہوتا ہے بشرطے کہ ریاکاری نہ ہو۔ ریاکاری نہ ہو تو تب بھی قبول ہوتا ہے، کیونکہ اذان کے لیے بھی شرط ہے نا کہ جو اللہ کے لیے اذان دے رہا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا کہ جب تم کو کوئی مؤذن بنانا ہو تو ایسا مؤذن نہیں بنانا جو اذان دینے سے پہلے کہے کہ بولو اذان دوں گا مجھے پیسے کتنے دو گے۔ ایک تو آدمی اپنے وقت کو وقف کر دیتا ہے کہ میں مسجد کی صفائی ستھرائی ٹائم ٹیبل کا نظام یہ سب کچھ رکھوں گا، اب اس کے وقت کی کچھ اجرت مقرر کر لیتے، وہ مسئلہ دوسرا ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ آدمی کو کہا اذان دو، اس نے کہا بولو پہلے پیسے کتنے دو گے، یہ بالکل حرام۔ اور ایسے ہی کے لیے کہا گیا کہ اس کو مؤذن مقرر نہیں کرنا، اگر اللہ کے لیے دے گا تو شیطان کو گواہ بننا پڑے گا، اس لیے بھاگتا ہے۔ اس کے سوا وہ نماز میں بھی وسوسے ڈالتا ہے، جب نماز میں وسوسے ڈال سکتا تو تلاوت میں بھی ڈالتا ہے، بلکہ تلاوت میں سب سے زیادہ ڈالے گا۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ یہ کتاب جب بندہ مومن سمجھ جائے گا تو میری خیر نہیں، پھر میرے لیے قیامت ہی ہے، پھر میری ساری تحریکیں ختم ہو جائیں گی، اس لیے وہ اس میں وسوسے ڈالے گا۔ کبھی تو اس کو مجبور کرے گا کہ نام پڑھے، ادھر کھسک جائے، یہاں سے ادھر ادھر کی سوچے، گھر میں گھومے، اور اگر پڑھے بھی تو الٹے الٹے معنی اس کے ذہن میں آئے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب قرآن کریم پڑھیں تو اس سے پہلے اللہ کی پناہ لے لیں۔ اور یہ حدیث بھی یاد رکھیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کی پناہ لے لیتا ہے تو وہ اتنا مضبوط قلعہ ہے کہ پھر اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون سے نکاح فرمایا، اس کی زبان سے اتفاق سے نکلا یا جان بوجھ کر نکلا، لیکن نکل گیا کہ میں آپ سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں رخصت کیا اس لیے کہ تم نے ایک بڑی پناہ مانگی، اور ان کو اسی کے اوپر جتنا کچھ دینا تھا آپ نے دے کر کے ان کو الوداع فرمایا۔ اسی موقع پر فرمایا کہ ایک بڑی پناہ ہے، جو پناہ یہ لے لیتا ہے اس پر کوئی چیز حملہ نہیں کر سکتی ہے۔ اعوذ باللہ قرآن کریم سے پہلے اسی لیے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں ہے، اور اس سے پہلے کوئی لفظ موجود نہیں ہے، قرآن کریم میں نہیں ہے کوئی لفظ کہ میں شروع کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں تو صرف اتنا ہے نا، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ موقع کی مناسبت سے انسان جہاں جو موقع دیکھتا ہے وہاں وہ لفظ لگائے گا۔ کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ کہے گا کہ اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں، کوئی کام کر رہا ہے تو کہے گا اللہ کے نام سے کام کرتا ہوں۔ لیکن ایک آسان لفظ جو ہر جگہ چل جائے وہ لفظ ہے شروع کرتا ہوں، اس لیے کہا جاتا ہے اس کا ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ لیکن چونکہ شروع میں بسم اللہ ہے تو اس لیے اس میں تاکید بھی آ گئی۔ عربی کا قاعدہ ہے جس چیز کو بعد میں آنا چاہیے اگر وہ پہلے آئے تو اس میں تاکید ہو جاتی ہے۔ تو مطلب کیا نکلا؟ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن الرحیم دونوں لفظ مبالغے کے ہیں، لیکن رحیم کے اندر صفت مشبہ کا صیغہ بھی ہے، اسی لیے ہمارے مترجمین حضرات میں سے تقریباً اکثر لوگوں نے تو یہی ترجمہ کیا جو میں نے آپ کو سنا دیا، لیکن مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب کا ترجمہ ہے رحیم صفت مشبہ، جس کا مطلب ہے ہمیشہ کوئی کام کرنا، تو انہوں نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہاں بھی رحم کرنے والا اور وہاں بھی رحم کرنے والا ایمان والوں کے اعتبار سے۔ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ قرآن کریم کا مقدمہ ہے۔
دیکھیے قرآن پاک سے شروع ہوتا ہے، یہ پہلا پارہ ہے، اور اس پارے کا نام کیا رکھا؟ الف لام میم۔ کیوں؟ جو مقدمۃ الکتاب ہوتا ہے وہ کتاب سے پہلے ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا عنوان ہے، یہ قرآن کریم کا مضمون اور اس کی سرخی ہے، اور اس کی ایک ایک آیت قرآن پاک کی ایک ایک منزل اس کا مظہر ہے، اور جو مضامین اس میں بیان کیے گئے ہیں وہی مضامین پورے قرآن کریم کے اندر بکھرے ہوئے ہیں۔ اتنی تفصیل سے تو عرض نہیں کیا جا سکتا، کچھ رات بھی عرض کیا، لیکن آپ اس میں بطور خاص اس چیز کو دیکھیں گے کہ ہم عوام کے سامنے کس طرح اللہ کی کتاب کو آسان کر کے پیش کر سکیں۔ عقیدہ بنایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور آپ نے کہیں پڑھا ہوگا کہ یہ وہ عربی کا لفظ ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کا کسی بھی زبان میں کما حق ہو ترجمہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر صفحے پر ایسے مقام آ جائیں گے جہاں ایک ایسا لفظ آئے گا جو عربی میں ہی ادا کیا جا سکتا ہے، کوئی دوسری زبان اس مضمون کو ادا نہیں کر سکتی ہے۔ ان میں سے ایک لفظ الحمد بھی ہے۔ الحمد کے کیا معنی؟ کسی کی تعریف کرنا، لیکن اس کی اس صفت کے اوپر، اس کے اس کام کے اوپر جو کام اس کا ذاتی ہو، کسی دوسرے کے دینے سے اس نے وہ کام نہ کیا ہو۔ مثلا کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کی ٹوپی بہت خوبصورت ہے، لیکن اس میں آپ کا کمال نہیں۔ ایک تو کمال ہے ٹوپی بنانے والے کا، اور ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو کسی نے ہدیے میں دی ہو، آپ کی اپنے پیسوں کی ہو ہی نہ۔ کوئی آدمی تعریف کرے کہ آپ کا چشمہ بہت خوبصورت ہے، ایک تو آپ نے بنایا نہیں، اور اوپر سے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کسی نے آپ کو ہدیہ دیا ہے۔ اور اگر سارے ہدیوں سے آگے بڑھ جائیں تو سب دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے وہ پیسے، اللہ نے وہ ذرائع بنائے جہاں سے یہ چیزیں ہم خرید کر لائیں۔ کوئی کہے کہ بہت خوبصورت آدمی دیکھا، یہ بھی اس کا کمال نہیں، اس لیے کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کوئی آدمی کہ بہت زبردست عالم، اتنا علم، مگر علم دینے والا کون؟ اللہ۔ تو بندے کی تعریف نہیں ہوئی، یہ ان چیزوں کی تعریف ہو رہی ہے جو کسی اور کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اپنے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اردو کا تو مجھے کوئی لفظ ذہن میں نہیں، لیکن ہمارے علاقے کا ایک محاورہ بہت فٹ آتا ہے، کہتے ہیں کہ روٹیاں کوئی مانگ کر لائے اور پھر روٹی کھائے اور پھر جا کر سڑک میں کہے ہاں کیا مزہ آیا آج۔ بالکل ساری کائنات کا ان کے کاموں پر تعریف کرنا ایسا ہی ہے۔ سب کچھ ہمارا مانگا ہوا، مالک الملک کا دیا ہوا، ہمارا ہے ہی کیا ہے؟ کوئی آدمی کہے کہ مجھے بہت بہترین حافظہ ہے، مگر تیرے باپ کا ہے، دیا ہوا تو اللہ کا ہے۔ اس لیے کسی کے کام کے اوپر نہیں کہہ سکتے حمدت لک، میں تیری تعریف کرتا ہوں، احمد لک، میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ اگر کہہ سکتے ہیں یہ لفظ تو کس کے لیے کہیں گے؟ وجہ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی کے ذاتی کمال پر ہو، اور کائنات میں اللہ کے سوا کسی کا ذاتی کمال ہے ہی نہیں ہے، کس کی تعریف کریں گے؟ سب دوسرے کا دیا ہوا، کسی کا بنایا ہوا۔ مسجد کتنی خوبصورت بنائی، بھائی مستری نے بنائی مسجد کا، اس میں اینٹ پتھر کا کوئی تھوڑا کمال ہے، تو بنانے والے کا کمال ہے۔ الحمد، اللہ نے ایسا لفظ کیا دیکھیے چنا ہے کہ جو اللہ ہی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ اور انہی مواقع کے لیے ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ کسی دوسری جگہ دوسری زبان میں اس کا ترجمہ آسان کام نہیں ہے، وہ تو ایک مضمون کو، اس کے معانی کو ادا کرنے کی کوشش ہوتی ہے، الفاظ اس کے قد کے مل نہیں سکتے ہیں۔ بلکہ ابن تیمیہ نے ایک دوسرا بات بھی کہی، وہ بھی بڑی عجیب، کہا ایک ہی لفظ کو ادا کرنے، ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے قرآن پاک میں مختلف الفاظ آتے ہیں۔ مثلا ابھی آ رہا لا ریبہ، کوئی شک نہیں، تو شک کا لفظ بھی تو عربی کا ہے نا، لا شک کا، کوئی شک نہیں، یہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں شک کے لیے، اتنے الفاظ، تو کیا یہ سب مترادف ہے آپس میں؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں مترادف نہیں، بلکہ ہر لفظ ایک الگ قسم کا معنی بیان کر رہا ہے۔ مثلا ریب کس شک کو کہتے ہیں؟ ادنا سا شک۔ ادنا سا شک کیسے؟ آج منگل کا دن ہے،
آپ کو پکا معلوم ہے منگل کا دن ہے، کیلنڈر میں بھی لکھا ہے منگل کا دن، تھوڑا سا ایسے ہی ذہن میں کھٹکا سا پیدا ہو گیا کہ کہیں بدھ تو نہیں ہے آج، یہ ہلکا سا شک، اس شک کو ریب کہتے ہیں، لا ریبہ، اتنا سا بھی شک نہیں ہے اس میں. اور لا شک کا یہ اس سے اوپر کا شک ہے، اسی لا مریا یہ اس سے اوپر کا شک ہے، وہ بڑھتا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ الفاظ مترادف نہیں ہے بلکہ ہر لفظ الگ معنی ادا کر رہا ہے. اب بیچاری غریب اردو، اس سے پوچھو لا شک کا کوئی شک نہیں، لا ریبہ کوئی شک نہیں، لا مریا کوئی شک نہیں، اس کے پاس تو دوسرے الفاظ ہی نہیں. ڈرنے کے لیے لا خوف یہ بھی لفظ آیا، خشی یخشا یہ بھی لفظ ڈرنے کے لیے آیا. اور کتنے لا ایک اور لفظ آیا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا ڈرنے کے لیے. اور ایک لفظ اتقا یتقی تقوی یہ بھی ڈرنے کے لیے ہے. لیکن کیا یہ سارے الفاظ برابر ہیں؟ نہ، سب کا مفہوم الگ الگ ہے، الگ قسم کا خوف، الگ قسم کا ڈر ہے. اور انہی الگ الگ قسم کے ڈر کو ادا کرنے کے لیے مختلف قسم کے الفاظ ہیں. ان میں سے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے. رب یرب اصل میں کہتا رب، لیکن کثرت استعمال نے الف کو حذف کیا، پیچھے رہ گیا رب. رب العالمین سارے جہانوں کا رب اللہ ہے. سارے جہان فرمایا، رات عرض کر چکا کہ سب کو اس میں شامل کرنا مقصد ہے. اور رب کا لفظ استعمال فرمایا اس لیے کہ عربوں کو اسی پر بحث تھی کہ پالنے والے کچھ اور بھی ہیں. خالق تو اللہ کو مانتے تھے، اگر ان سے پوچھو آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، جواب کیا دیتے تھے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بھی ضرور اللہ نے. رب العالمین سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اور جہانوں سے مراد مختلف قسم کی مخلوق بھی، مختلف قسم کی کائنات بھی، اور مزید کتنے راز کھلیں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے. الرحمن الرحیم بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا. مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک. ذرا گہرائی سے دیکھیں، لفظ لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ایک دعویٰ ہے اللہ کے لیے سب تعریفیں. حمد کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کو پوچھے، اور بھی تو اتنی کائنات میں اچھے کام کرتے ہیں. فرمایا تعریف اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے اس لیے کہ ذاتی کمال اسی کا ہے. لیکن یہ گہری بات ہے، ہر آدمی کی نظر فوراً اس پر نہیں جائے گی. تو دوسری بات ارشاد فرمائی رب العالمین سب کو پالنے والا اللہ ہے. اس لیے کائنات میں جس کی تعریف بھی کرتے وہ حقیقت میں تعریف ہوتی کس کی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. کسی بندے کی تعریف کریں، بندے کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. کسی انجینئر کی تعریف کریں، پیدا کرنے والا اللہ، علم دینے والا اللہ، تو تعریف حقیقت میں کس کی ہوئی؟ یعنی جیسے کوئی آپ کی تعریف کرے کہ وہ ماشاءاللہ اتنے زبردست طالب علم، تو یہ اصل میں آپ کے استاد کی تعریف ہے، آپ کی تعریف نہیں. کائنات میں جس کی بھی تعریف کریں گے تعریف ہوگی اللہ کی. سارے جہانوں کو پالنے والا اللہ ہے. کیوں پالتا ہے؟ یہ ٹھیکہ اس نے اپنے ذمہ کیوں لیا ہے؟ کیا بندوں کا اس نے کچھ دینا ہے؟ الرحمن الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ اس کی رحمت کا اور اس کی مہربانی کا تقاضا ہے. ورنہ کوئی اس کے اوپر اپنا حق نہیں رکھتا ہے کہ وہ اس کو پالے اور اپنا حق اس کو جتلائے کہ مجھے دے. نہ، الرحمن اس کی رحمت ہی کا تقاضا ہے. اور ایک بار نہیں، الرحیم بار بار رحم کرتا ہے، بار بار. ایک مرتبہ پالا، ایک مرتبہ دے دیا، نافرمانی کی، ناشکری کی، چھین گئی نعمت، پھر شکر گزاری کرے گا پھر ملے گی، اور نہیں کرے گا تب بھی دنیا میں ملے گی مگر آخرت میں محروم. مالک یوم الدین دنیا میں تو وہی رحم کرتا ہے جب آدمی اس کی رحمت پر غور کرتا ہے تو ہر جگہ نظر آتا ہے تو ہی تو، تو ہی تو، کچھ نہیں بس تو ہی تو. اسی کو یاد کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں، ایک اللہ، ایک اللہ. تو دھیان جاتا ہے کہ چلو یہ تو یہاں کی بات ہے، مر کر کیا بنے گا؟ فرعون نے ڈرایا تھا، کہا میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا، ٹکڑے کروں گا،
جواب کیا دیا؟ فقض ما انت قاض، جادوگروں نے کر جو کر سکتا ہے، کیوں؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو کچھ کر سکتا ہے وہ کہاں کرے گا؟ اس دنیا میں ہی کر سکتا ہے، مر کر تیری حکومت نہیں چلتی ہے، وہاں کسی کی نہیں چلتی ہے۔ کوئی کہے قبر میں نہیں چھوڑوں گا، قبر میں تو کیا کرے گا؟ مر کر بھی پیچھے رہوں گا، نہ وہاں تیری حکومت نہیں، وہاں مالک یوم الدین، وہاں کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ اور جب بندہ اس پر غور کرتے ہوئے پڑھتا ہے تعریف اللہ کی، رحمان بھی وہ، رحیم بھی وہ، اور مر کر تو وہی وہ، کبھی اس تصور کو، اس منظر کو ذہن میں لائیں کہ جب محشر کے میدان میں آدمی اٹھے گا جیسے حفاتن عراتن غرلا، پاؤں ننگے، سر ننگا، جسم ننگا، اور کوئی ساتھ نہیں، رشتہ دار نہیں، آل اولاد نہیں، کوئی مالک نہیں۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ الملک یومئذ للہ، آج ساری بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، کسی کی طاقت نہیں۔ جب اس چیز کو سامنے رکھتا ہے تو اس کو مجبور ہو جاتا ہے کہنے پر ایاک نعبد، جب یہاں بھی تو اور وہاں بھی، وہاں ہم شفاعت کو مانتے ہیں، شفاعت کا مسئلہ آئے گا وہاں اس پر بات ہوگی، لیکن وہ شفاعت کون سی؟ الا من ارتضی، شفاعت اسی کی ہوگی جس سے اللہ راضی ہوگا، جس سے اللہ راضی نہیں ہوگا اس کی شفاعت بھی کام نہیں آئے گی۔ اور کوئی کہے نیک عمل، تو نیک عمل کے لیے بھی کیا کہا؟ الا ما رحم ربی، جس پر اللہ رحم کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ لفظ اپنے لیے بھی استعمال فرمایا، آپ نے فرمایا نا جنت میں کوئی نہیں جائے گا مگر اللہ ہی کے کرم سے، تو عرض کیا کہ آپ بھی، آپ کے تو اتنے اعمال، فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے کرم سے۔ تو جب وہاں بھی کچھ نگاہ نہیں پڑتی کسی چیز پر، یہاں تک کہ سفارشوں پر بھی نہیں، لا تنفعهم شفاعت الشافعین، آج سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی کچھ کام نہیں آتی ہے۔ تو پھر سمجھو آدمی مجبور ہوتا ہے یہ کہنے پر کیا؟ ایاک نعبد، جب ہے ہی کہیں کوئی دوسرا نہیں تو پھر تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو علمی زبان میں؟ التفات، یعنی کبھی صیغہ غائب کا اور کبھی صیغہ حاضر کا بدلتے رہتے ہیں۔ یہاں التفات من الغیبۃ الی الحاضر الی الخطاب، غیب کی طرف سے سیدھا حاضر کی طرف لے آئے۔ ہر جگہ اس کا مضمون اور ہر جگہ اس کا مقصود الگ الگ ہوگا۔ یہاں مقصود قاضی بیضاوی کے مطابق کیا ہے کہ آدمی جب پڑھتے ہوئے یہاں پہنچتا ہے تو خود بخود اس کو ایسا لگتا ہے جیسے میں عرش کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیے مدد کے لیے بھی بہت سارے الفاظ آتے ہیں، لیکن یہاں استعانت کا لفظ استعمال ہوا، مدد مانگنا۔ نصر ینصر کے معنی بھی مدد ہیں، اس سے استنصر بھی آ سکتا تھا، مدد مانگتے ہیں۔ لیکن اکثر نصر من اللہ و فتح قریب بڑے بڑے کاموں کے لیے آدمی سمجھتا ہے، اور چھوٹا سا کوئی کام کر دیا، کوئی دور پڑی ہوئی چیز تھی، آپ نے کہا ذرا اٹھا دینا، اس نے اٹھا دی تو آپ نے کہا آپ نے بڑی معاونت کی میری، یہ چھوٹی سی مدد ہو گئی۔ اسی کے پیش نظر نستعین، ہر چھوٹی بڑی مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور مدد مانگنے میں سریدہ سیدھا جناب ابھی مانگتے ہیں، تازہ تازہ کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔